اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستوں، بھائیوں اور ہمارے منقولات پروگرام دیکھنے والے بہنوں، آپ سب کو ہماری منقولات ٹیم کا طرف سے اس پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید ہے۔ آج کا پروگرام میرے دل میرے مسافر کی یہ قسط ہم تقریباً بہت زیادہ وقفے کے بعد شائع کر رہے ہیں، اور اس وقفے کی کچھ وجوہات تھیں جس میں خاص طور پر ایک بہت بڑی وجہ کورونا کی افراتفری بھی ہے۔ ہر ایک پریشان ہے اور ایک خوف کی صورت میں موجود ہے، لیکن جب ہم اس خوف کی صورتحال کو جو یہاں پہ یورپ میں یا پوری دنیا میں موجود ہے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام نے کورونا کے ساتھ مفاہمت کر لی، اور وہ ذہنی طور پر کورونا جیسے وبائی مرض کے لیے اپنی جنگ کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے۔ آج کی تازہ خبر ہے کہ پاکستان میں 1,00,000 افراد کے لیے صرف 3 لوگوں کو ویکسین کی فراہمی متوقع ہے۔ ہم نے اپنے بوڑھوں کو، اپنے بزرگوں کو، کمزور لوگوں کو، بیماروں کو، کمزور کورونا جیسے ہیبت یافتہ اور ہیبت زدہ اژدہے کے سامنے لا کے ڈال دیا۔ حکومت تیار نہیں ہے ویکسین کو خریدنے کے لیے۔ تمام پاکستانی کورونا پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو ویرولوجسٹ ہیں، جو پاکستان میں پاکستان کے وائرولوجی کو اسٹڈی کر کے اس کے متعلق احتیاطی تدابیر دے سکتے ہیں، وہ پوری میڈیا جگہ ہمارے ارد و گرد میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گلی محلے میں بزرگ اور کمزور لوگ ہم سے بچھڑتے جا رہے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ آج پھر پاکستان ثابت کر رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اعلیٰ اور طاقتور لوگوں کا پاکستان ہے، اس میں غریب اور کمزور لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ آج پوری دنیا طاقت کی جنگ کورونا پر بیس کر رہی ہے۔ امریکہ روزانہ 2 ملین لوگوں کو ویکسین لگا رہا ہے۔ بھارت میں 1 ارب لوگوں کے لیے ویکسین تیاری کرنے کی آرڈر مل چکے ہیں۔ چائنا میں کورونا تو ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ UAE ہمارا پڑوسی، وہ اپنے 100 میں سے 66 لوگوں کو ویکسین لگا چکا ہے، اور ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ میں استدعا کرتا ہوں ارباب اقتدار سے، میں استدعا کرتا ہوں اداروں سے، میں استدعا کرتا ہوں سپریم کورٹ سے، اپنے پلیٹ فارم سے، خدا را دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کورونا کی وجہ سے اپنی قوم کو ہار جائیں، پاکستان کے اوپر ایسا نقصان ہو کہ جس کو ہم دوبارہ اس کو پورا نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عمران صاحب، یہ بہت اچھے اکنامسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں، تحریر میں ہوتے ہیں، ہماری پہلے بھی پروگرام میں حصہ لے چکے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ اکنامک اور فائنینشیل بیس پہ بہت زیادہ نظر ہے، جس کے متعلق وہ آج کی سیاسی صورتحال کو اکنامیکل پس منظر میں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم عمران صاحب کو، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سجاد تحالو صاحب فرینکفرٹ سے، جو کہ یہاں پہ PTI کے بہت اہم رہنما ہیں، جن سے ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت کیوں خراب ہے، اور کیا اچھی باتیں ہیں پاکستان میں، کون سے پروجیکٹ نئے شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی جس میں ساجد سنجرانی صاحب
सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए, हम उनको अपने प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देते हैं और सज्जाद काहलू साहब को भी मुबारकबाद देते हैं कि उनकी पार्टी के सादिक संजरानी साहब सेनेट के दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए। तो सज्जाद काहलू साहब जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी पीटीआई जर्मनी अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की दूसरे चैनल्स पे तो मैं मुबारकबाद पेश कर चुका हूँ, आपके चैनल पे फिर एक दफा उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने भी एक दिलेराना फैसला किया था। तो इसके बाद जैसे आपने कहा कि सादिक संजरानी साहब की जीत जो है वो एक हक और सच की जीत है। वो बेशक तरीकाकार थोड़ा जो है वो उस पे बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि चोर और डाकू और लुटेरे थे, तो मैं तो बहुत खुश हूं कि अल्लाह ताला ने हक और सच को फतह दी है। पीटीआई का वर्कर होने के नाते तो मुझे खुशी है ही है, लेकिन दूसरी जो है उसके अपोजिशन और वो जो जैसे जो उनके किरदार थे, जो उन्होंने 30 सालों में किया है, वो हम सब के सामने है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए फिर एक दफा हमारी पार्टी को फतह हुई है। तो इसके बाद जैसे जो पहले अभी आपने थोड़ी डिस्कस की, उसमें थोड़ी सी बातें मायूसी की थी, जो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। कोरोना के बारे में जैसे आपने कहा कि जो हेल्थ वाला महकमा है वो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले भी मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी हमने इंशाल्लाह कोरोना के मामले में खान साहब ने और उनकी अमली और जो हेल्थ के मामले में जो हमारी मिनिस्ट्री ने, जो हमारे वजारत ने, जो उनके पास वसाइल थे, उसके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया था। तो अभी भी हम इंशाल्लाह इसको हैंडल करेंगे और इससे निकलेंगे। और बाद में अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सरकारी आदाद-ओ-शुमार को माना तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो आदाद-ओ-शुमार छुपे हुए हैं उनको भी कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ तक कि सफरी पाबंदियां जब हम पाकिस्तान की तरफ करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भाई ये आदाद-ओ-शुमार सिर्फ 10% आदाद-ओ-शुमार है, जो 90% आदाद-ओ-शुमार है वो छुपे हुए हैं। तो सफरी पाबंदियां जब तक कायम रहेंगी जब तक के सही आदाद-ओ-शुमार नहीं आएंगे। आप सज्जाद साहब कि कोरोना को इस हुकूमत और ये इदारे क्यों नजरअंदाज करते हैं? जी बिल्कुल, ये हुकूमत और अदारे नजरअंदाज नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि ये अपोजिशन जो है वो उनको कई दफा पहले भी खान साहब ने अपनी तकरीरों में और मिनिस्टर्स ने उन्होंने कहा है कि कोरोना, लेकिन वो हमारे मुल्क में जो हमारे मामलात हैं, जैसे तरक्की पजीर मुल्क है, ना हम अवाम और ना अपोजिशन और हुकूमत तो कोशिश करती है, कोई किसी की हुकूमत होती तो उन्होंने कोशिश करनी थी कि ये जो लॉन्ग मार्च करने हैं इन्होंने ये ना करें, क्योंकि उससे अवाम इकट्ठी होगी, फिर उसके साथ कोरोना के फैलने का बहुत खदशा है। लेकिन अगर खान साहब कहेंगे अभी तो ये अपोजिशन ने कहना है ये हमारे डर की वजह से कह रहा है, ये हमारी जो हमारी मेंटली जो है ना ये सोच है। तो ये खान साहब तो अभी भी कोशिश करेंगे, और जैसे मिनिस्टर्स हैं हमारे हेल्थ के, और वो सारे शुरू से वो इंटरव्यू भी देते हैं, आके टीवी पे कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो कहते हैं कि खुदारा खौफ करें। वो जैसे आपने कहा बिल्कुल वाकई मैं 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा जो है ना वो कोरोना वबा फैल रही है, लेकिन ना हमारी अवाम, आप देख लें, मैं पहले 2-3 महीने पाकिस्तान गया हुआ था तो कोई बंदा मास्क नहीं पहनता, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रखता। तो ये सारे मामला जो है इसमें, इसलिए हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते। हुकूमत तो जितने उनके वसाइल हैं कोशिश करती है, पहले भी उन्होंने की है। क्या सही कह रहे हैं? मैं भी इसी आपके ख्याल का हामी हूँ कि हुकूमत के अकेले बस का नहीं है। हम इसीलिए मैंने अरबाब इक़्तिदार की बात करी, जिसमें हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम पाक फौज की बात करते हैं, और पाक फौज को चाहिए कि इस वक्त कोरोना के मामला को अपने हाथ में ले, नहीं तो ये आवाम इसके अजदहे का शिकार हो जाएगी। चले हम आगे बात करते हैं कोरोना के बाद। पिछले दिनों सज्जाद काहलू साहब हमारे पास बहुत ज्यादा खबरें आई, जिसमें इमरान खान ने फलाही बहबूद के बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए? हमारे नाज़रीन को पता तो है, तो आप क्या ख्याल करते हैं कि इन प्रोजेक्ट से आम आवाम की हालत कैसे बेहतर होती है? जी, पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि खान साहब तो जब से आए हैं 2.5 साल से, तो वो पहले उन्होंने, मैं थोड़े से इस्तेहकाम पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि उसके लिए उन्होंने जो काम किए हैं
جیسے وہ شروع سے میں نے دیکھا ہے ان کو کہ انہوں نے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ملک کا کم کیا ہے. جیسے یہ استحکام پاکستان کی بھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے کرپشن ہے اس میں کمی آئی ہے پہلے سے, اور اس میں جو انہوں نے فاٹا کے حقوق ہیں, جیسے گلگت بلتستان کو جو حقوق دیے ہیں, اور جو مثلا انہوں نے جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے جو انہوں نے قرضے دیے ہیں ان کو, پھر انہوں نے جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہ اس کے معاملے میں کام کیا. یہ سارے استحکام پاکستان اور ہمارے لوگوں کا فائدہ ہے اس میں. تو خان صاحب میں آپ کی بات کو اس کو بلا سکوں میں اس کی مانتا ہوں. جی, خان صاحب کی اس معاملے میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. جیسے اکانومی دیکھ لیں, اکانومی کو بھی ابھی جیسے بلومبرگ, موڈیز اور جو ورلڈ بینک ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں اکانومی میں بہتری ہے. اس کے بعد آ جائیں فلاحی کاموں کی طرف خان صاحب کے. تو فلاحی کاموں میں سب سے پہلے انہوں نے جو شروع کیا تھا کہ احساس پروگرام, وہ بھی ایک فلاحی کام تھا کہ انہوں نے تقریباً 15 ملین لوگوں کو, 1.5 کروڑ لوگوں کو جو 12 ہزار یورو دیے ہیں. اس طرح کی حالت میں کہ جب پوری جرمن جیسی جس میں اکانومی ہے, جس کو وہ کرونا کی وجہ سے وہ ترقی پذیر ہو گئی, تو اس معاملات میں خان صاحب نے کیا. یہ خان صاحب کا بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کے بعد فلاحی کام, اس کی تو زندگی سارے فلاحی کاموں میں گزری ہے. پہلے اس نے اپنا ہاسپٹل بنایا, پھر اس کے بعد جب حکومت لیا اس سے یہ لوگوں کے لیے انہوں نے یہ وظیفے مقرر کیے. اس کے بعد انہوں نے پھر شیلٹر ہومز بنائے. شیلٹر ہومز پاکستان میں جو ہے پہلے کبھی کسی لیڈر نے نہیں بنائے. لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو فلاحی کام کرے. تو یہ دیکھیں خان صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی سردار طاہر صاحب, بات صحیح ہے. ہم مانتے ہیں کہ عمران خان کی لیڈرانہ صلاحیت ہے, لیکن کبھی بھی ایک لیڈر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ٹیم ساتھ نہ دے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس تمام مشیران اور وزراء کی ایک بہت لمبی قطار ہونے کے باوجود بھی یہ سب کے سب لوگ اکیلے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک وزارت خارجہ کا ایک عملی طور پہ کردار نظر آ رہا ہے حکومت چلانے کے لیے. باقی تمام وزارتیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہیں, اور وہ اعلانات تو ہوتے ہیں, ان کی پریس ریلیز تو آتے ہیں, لیکن کوئی بھی ایک فلاحی کام کے لیے ایک کوئی نیا کارنامہ ان کی طرف سے کبھی اناؤنس نہیں ہوتا, یا نیا پروجیکٹ کوئی اناؤنس نہیں ہوتا. تو کیا وجہ ہے کہ سب لوگ کیا خان صاحب کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں, یا دیکھ کے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کب فیل ہوتے ہیں اور پھر ان کی باری آتی ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. خان صاحب وہ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. جیسے یہ شیلٹر ہومز کی چلیں کر لیں بات, اس میں بھی جو وزارتیں ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے بھی کافی تعاون کیا ہے ساتھ. لیکن جیسے آپ نے کہا تھوڑی خامیاں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سب اوکے ہے. تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ آگے دوسرا شیلٹر ہومز اکیلے خان صاحب نے تو ایک پروگرام جو ترتیب دیا ہے, اس کے ساتھ ساری وزارتوں نے بھی تعاون کیا ہے, عملہ بھی تعاون کرتا ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل مکمل طور پہ وہ بھی جو 70 سالوں سے جو سسٹم چلا آ رہا تھا نا, اس کو چینج ہونے میں تھوڑا سا, اور جیسے بالکل 100% جیسے ہم جرمنی جیسے ملک میں رہتے ہیں ایسے جیسے ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کریکٹ ہوتی ہے, منسٹری بھی اپنا کام 100% ٹھیک کرتی ہے, اس میں تو ٹائم لگے گا. تو خان صاحب اسی لیے آہستہ آہستہ دیکھیں شیلٹر ہومز کے بعد انہوں نے پھر ابھی جو ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے یہ پروگرام شروع کیا ہے. یہ بھی میں بہت پسند کرتا ہوں ان چیزوں کو, اور اللہ تعالیٰ اس میں خان صاحب کو ترقی دی. لیکن خیر یہ پروگرام پہلے بھی پاکستانی عوام مختلف طریقوں سے ان لوگوں تک یہ فلاحی کام ہو رہے تھے, جس میں ایٹی کا ادارہ اور حکیم محمد سعید اور دوسرے ادارے بھی شامل ہیں. اور لیکن یہ خان صاحب کی طرف سے ایک اچھا قدم ہے کہ حکومت بھی اس سلسلے ان پروسیس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ میں اس کو شامل کرے گی, اور یہ بہت بڑا قدم ہے. میں اس کے بہت سراہتا بھی ہوں. میں اب عمران صاحب کی طرف آؤں گا. عمران صاحب آپ پلیز, ایک تو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ شعلہ انگیز ہے. اس وقت پوری کی پوری اپوزیشن ایک جھگڑے کا جو ہے وہ چھتا دکھائی دے رہی ہے. اور لیکن ساتھ کے ساتھ جو ہماری اکنامیکل صورتحال ہے, سب سے پہلے میں کرونا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ورلڈ اکنامی کی کیا صورتحال ہے, اور پاکستان کی اکنامی کی پس منظر میں آپ پلیز ہمارے ناظرین کو ذرا سا بیان کروائیں. بہت شکریہ نظام الدین صاحب, آپ نے مجھے بلایا اپنے شو میں. کچھ باتیں میں سن رہا تھا پہلے, اس کو خیر میں بات کروں گا اس کے بارے میں. لیکن ابھی جو فی الحال صورتحال ہے یہ ایک بہت ہی ان نیچرل سا الائنس تھا, انکمپیٹیبل الائنس تھا. ظاہر ہے آپ نے سارے
चिड़िया करके जानवर एक साथ इकट्ठे किए थे, कोई इनमें से सब्जी खोर था तो कोई गोश्तखोर। तो मसला ये है कि ये तो होना ही था, क्योंकि वो बहुत मसनूई सा इनका इत्तेहाद था, मफाद के उसमें था, हर कोई अपनी अपनी रागनी जो है वो गा रहा था उसमें, और बिलाखिर उसका फिर यही अंजाम होना था कि कोई इस डगर पे चल रहा है, कोई उस डगर पे चल रहा है। उनका वन पॉइंट एजेंडा ये जरूर था कि इस करंट हुकूमत को चलता करते हैं, जो कि इनसे हो नहीं पाया, पॉलिटिकली भी नहीं हो पाया और पब्लिक भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं कर सके ये लोग। ये इन्होंने साजिशें की, बाहर भी साजिशें की, सब कुछ किया, लेकिन ये बड़ा नेचुरल है अलायंस इनका था। खैर वो तो अब खत्म हो गया, इन्होंने एक दूसरे को गालम गलोच शुरू कर दी, ताने तिसने शुरू कर दिए, और ये चलता रहेगा सिलसिला। बिलाखिर ये कि इनका अंजाम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि कुछ ना कुछ प्री बार्गेन हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी, और मतलब उनको इस तरह से कर दिया जाएगा कि आप पैसे देने ही पड़ेंगे, अब जान नहीं छूटेगी आप लोगों की इतनी जल्दी। इस पे अगर एस्टेब्लिशमेंट अगर इसमें शामिल है भी तो मैं समझता हूँ कि ये गलत नहीं है। मुझे सबसे, आप ये बात कर रहे थे अपने दोस्त अजहर भाई के मसला क्या पाकिस्तान में, हमने कभी कोर इश्यूज को समझा ही नहीं है, बड़ी ओपनली बात करते हैं। जो 70-75 साल पहले जो पाकिस्तान का क़याम आया था और आज की तारीख में इसको देख लें, हमारे यहाँ जागीरदाराना सिस्टम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। उसको ऑफ बैलेंस करने के लिए एक पैरेलल ताकत हमारे पास मौजूद है, जिसको हम आर्मी कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी कह लें। इस ऑफ बैलेंस की वजह से आपका मुल्क आज यहाँ तक चल रहा है। दुनिया का कोई मुल्क मुझे बता दीजिए जहां पे जागीरदार हो और वो हुकूमत चलाते हो, कोई नहीं है। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म्स हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उन्हीं जागीरदारों ने तो वोट देकर कायदे आज़म को जितवाया था। तो ये वो कोर इशू है जिसको सिर्फ 2-3 चीजें खत्म कर सकती हैं। एक तालीम को, जैसे मैंने पहले पिछले शोज में भी कहा है, उसको खत्म कर सकती हैं, लोगों को इंपावर करने से होती है। लेकिन जब तक आपकी ब्लाइंड फॉलोइंग रहेगी, ये लोग आपको, आपके माइंड्स को कंट्रोल करेंगे, ये चीजें नहीं सही हो सकती, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि इस तरह के अलायंस बनते भी रहेंगे, आगे भी बनते रहेंगे और टूटते भी रहेंगे। इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है। अगर आप आज ताकतवर हलकों के साथ चल रहे हैं, आप उनकी गुड बुक्स में हैं, तो आप चलते रहेंगे, और आप नहीं हैं तो फिर आपका अंजाम वही होगा जो आपने अल्ताफ हुसैन का देखा, आपका अंजाम वही होगा जो आपने भुट्टो का देखा। तो ये मामला पाकिस्तान में सियासी चलते रहेंगे, इनको एक साइड में रख देना चाहिए मेरे नजदीक, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पॉलिटिक्स पे कंट्री का मफाद जो है ना वो नहीं आना चाहिए ऊपर। और हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है उसमें उनकी सियासतदानों का कोई अमल दखल नहीं है। आपको बड़ी हैरत होगी जान के, जब उन्होंने 91 में बेल आउट लिया था IMF से और उन्होंने उसके ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज की थी, दे वर ओपन टू द वर्ल्ड, अगर वो दुनिया में उन्होंने खोल दिया था अपने आप को, और वो 31 साल 30 साल का अरसा वो आज कहाँ थे कि उनके यहाँ उन्होंने अपना गोल्ड निकाल लिया था, शिप पे चढ़ा दिया था कि IMF को हमारे पास पैसे देने को नहीं है, ये गोल्ड ले जाओ हमसे, और आज वो कहाँ खड़े। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वहां की आवाम का था। उन्होंने एजुकेशन ली, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने अपने आप को आज जिस मकाम पे लेकर आए वो उन्हीं की वजह से। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम इसलिए नहीं हो पाया कि हमें तालीम से बहुत दूर रखा जाता है, और हमारे जागीरदाराना सिस्टम हमें बिरयानी की प्लेट पे हमसे वोट लेकर ताकतवर ऐवानों में बजा के बैठ जाता है, और फिर इस मुल्क का कुछ नहीं होता। तो जब तक अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता, ये उसका उसूल है, उसका अल्लाह अपने कानून अपने इंसानों के लिए, अपनी मखसूस कौमों के लिए नहीं बदला करते। अल्लाह ताला अपनी कानून को हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। अगर आपने सुधरना है तो अपनी कौम को सुधारना पड़ेगा, ये मेरा आज भी यही स्टैंस है। और ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का मसला है, और ये बाकी बात है कि फेडरलिज्म जो है वो पाकिस्तान में इतना ताकतवर है कि उसका मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है फेडरलिज्म है। इस मुल्क में अगर आपने कुछ तरक्की करनी है, यकसा तालीमी निसाब पहली चीज। क्या जर्मनी के कोने कोने में एक जैसी किताबें नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है जी। क्या आपको इंडिया का किसी और मुल्क को उठा के देख ले, एक आप उस मुल्क के शहरी हैं, उस मुल्क के आप जो है एक यकसा तालीम में एक ही जैसा दिमाग निकलता है, एक ही जैसी सोच निकलती है, और एक ही जैसी जो कौम बन के निकलते हैं। फिर आप जहां आपको आज सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आपको डॉस पढ़ाई जा रही हो, तो आप उसको उनका हाल सोच रहे हैं कि वो डॉस और CD ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क जो पढ़ाई जा रही है
وہ آپ کو کہاں لے کر جانے والی ہے. کہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا تعلیمی نظام فرسودہ ہو چکا ہے, لیکن اس وقت ٹھیک ہے قوم اپنے مسائل سے مفلوج ہو چکی ہے, اور اس میں تمام اداروں کے ساتھ ساتھ میڈیا کا کردار بہت مشکوک ہے. ہم لوگ دیکھیے میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے. کچھ ایسے چینل ہیں جو ہمیشہ سے پازیٹیوٹی کی طرف بات کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی. میرے نزدیک آپ ملک کا سیاسی حل چاہتے ہیں, ملک کا سیاسی حل اور وہ حقیقی تبدیلی جس کا دعویٰ کر کے حکومت اپنے اس میں آئی ہے پاور میں, وہ یہی ہے کہ اس ملک میں 8 سال سے 10 سال کے عرصے کے بیچ میں یہاں پہ لوگوں کی سوچ کو بدل دینا چاہیے. کم از کم اس حد تک کہ آپ کے پاس 95% لوگ ایسے ہیں جو پہلے ملک کا سوچیں اور ایماندار ہوں. ایمانداری اور تعلیم یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. آپ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایمانداری اور تعلیم, لیکن ہم ایک اور پی ٹی آئی کے حوالے سے سجاد تعلق سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارا میں سیاسی میدانوں کی بات کی طرف آتا ہوں. سیاسی میدان میں اب یہی ہے کہ الائنس اب نہیں رہے گا, ٹوٹ جائے گا. یہ لوگ سیٹلمنٹ کر کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سب کو مل جائے گا اور الگ ہو جائیں گے, اور حکومت کو اب چلنے دیں گے. اور عمران خان کے پاس بہت بڑی ذمہ داری اس کے سر پر آ پڑی ہے. میں بہت بڑا سپورٹر ہوں پی ٹی آئی کا, مجھے غلط نہ سمجھا جائے, لیکن جہاں تک اب جو شکایت تھی کہ جی میرے پاس قانون سازی کی کوئی طاقت نہیں ہے, پارلیمان تو میرے پاس ہے لیکن پارلیمان میں بہت خفیف سی جو ہے وہ اکثریت ہے, اور ساتھ ہی میں میرے پاس تو ایوان جو ہے اس کے جو ایوان بالا ہے اس میں میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے. تو اب آ گئی ہے, اب ہم دیکھیں گے اگلے 6 مہینے میں کس قسم کی قانون سازی ہوتی ہے اور اس پہ کیسے عمل درآمد ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے, اور اس کو بہت گہرائی کے ساتھ اس کے اوپر مانیٹرز کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اب کیا ہو رہا ہے. اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اب کوئی چیز نہیں چلے گی. میرے بالکل صحیح کہا, میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. یہ پناہ گاہیں تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, انگریزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑا قصہ آپ کے ساتھ, ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی, تو آپ نے کہا تھا تمہارے پاس گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے, جاؤ لے آؤ. ٹھیک ہے, وہ لا کے حضرت علی کو بیچ دیا. ٹھیک ہے, اس سے جو درہم آئے انہوں نے اس کا کلہاڑا خریدا, اس میں دستے مبارک سے اس کا دستہ لگایا اس کلہاڑے کا, وہ کہا جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے آؤ, جھاڑیوں میں جا کے کاٹ کے آؤ, اس کو بیچو. وہ شخص خوشحال ہو گیا. اگر اس وقت اس کو بھیک دے دی جاتی وہ آئندہ ہمیشہ بھیک مانگتا رہتا. بہت شکریہ عمران بھائی, آپ کی یہ بات کا میں ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بات سجاد کا ساتھ سے کہوں گا, کیونکہ وہ آفیشل پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہیں. ہمارے پاس فارن فنڈنگ کا ایک مسئلہ ہے جو پہلے دن سے پی ٹی آئی کو ایک پوچھ کی طرح لگا ہوا ہے, اور ہر دفعہ جب بھی پی ٹی آئی عمران خان کسی بھی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک اپنے جو یعنی کہ ان کے کارکن ہیں, اکبر ایس کر کے ان کا نام ہے, اکبر بابر, تو وہ جو ہے فوری طور پر میڈیا کا توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں. آج پھر ان کا ایک بیان ہے کہ خان صاحب نے آئین کو پر قدغن لگائی ہے الیکشن کمیشن پہ حملہ کر کے. یہ فارن فنڈنگ کا کیس کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ کیوں خان صاحب اس کو منتقلی اختتام کی طرف لے کے نہیں جانے دے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون لوگ ان کو روک رہے ہیں؟ کیا عام عوام کی نظر میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک ایسی سوئی ہے یا ایک ایسی چابی ہے جب بھی ذرا سا مشکل وقت آتا ہے اس کو گھما دی جاتی ہے تاکہ حکومت تھوڑا سا قسم خزاں کر کے اس کو دوبارہ واپس اپنے کھانے میں چلی جائے؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں, بالکل ایسی نہیں ہے. پہلے بھی جو ہے ابھی یہ 1 مہینہ تقریباً پہلے کافی تیز ہو گیا تھا یہ معاملہ فارم فنڈنگ کا, تو پی ٹی آئی انشاءاللہ صاف ہے اس میں. تو کیونکہ میں بھی ادھر اوورسیز ہوں, ہم بھی ادھر سے ممبرشپ کرتے ہیں, ہم بھی بینک کے تھرو بھیجتے ہیں ریمیٹنس, تو اس میں ہم بھی فارم فنڈنگ میں. آپ کی آواز بند ہو گئی. آواز یہ معاملہ یہ اس وجہ سے رک گیا تھا کہ یہ الیکشن آ گئے تھے, پہلے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن تھے, پھر وہ سینیٹرز کے الیکشن تھے, اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, جس وجہ سے وہ بیزی تھے. تو یہ معاملہ انشاءاللہ جو ہے نا ابھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا, تو پی ٹی آئی انشاءاللہ
صاف اور شفاف ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی, انہوں نے تو اتنا دیکھیں 18,000 لوگوں کے انہوں نے ٹیلی فون نمبر نام دے دیے ہیں جنہوں نے جو فارن فنڈنگ کے تھرو پیسے بھیجے ہیں پی ٹی آئی کو, اور اکاؤنٹ نمبر, ڈیٹیل, پتہ انہوں نے ہر چیز دے دی ہے. تو بہت شکریہ سدھارتھ تارڑ صاحب, جو پروگرام بہت مختصر وقت کے لیے ہم نے ہے, تو میں اب دوبارہ عمران صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں, عمران صاحب کے پاس, کہ وہ گزارش کی ہے ان سے کہ وہ یہ اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے وہ مڈل ایسٹ میں اس کے لیے بہت زیادہ ویکسینیشن موجود ہے, تو کیا ایسی وجہ ہے کہ امیر ممالک پاکستان کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے دوائیاں ارینج ہو چکی ہیں. اس کا ایک پولیٹیکل آنسر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو دوائیاں ارینج ہو رہی ہیں وہ بالکل صحیح ٹائم پہ آئی ہیں. دیکھیں, آپ کو اسٹیٹسٹکس صحیح معلوم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس امریکہ میں ٹھیک ہے؟ نہیں ہے ٹھیک, کہیں پہ بھی ٹھیک نہیں, دنیا کے کسی ملک میں ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کے پاس ریکارڈڈ ڈیٹا ہوتا ہے اسی پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں. کسی گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا 4 دن, کوئی تو کتنے آپ کو پتا ہے یہاں پہ تقریباً 20 سے 25% لوگ جو ہے کورونا کا شکار ہو کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, ایسمپٹمک رہتے ہیں وہ لوگ. کورونا کی جو ویکسین ہے, کورونا کی جو ویکسین ہے وہ کوویکس کمپنی ہے جو انڈیا کے تھرو آ رہی ہے. وہ انڈیا کی مینوفیکچرڈ نہیں ہے, پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں. وہ انڈیا کو سپلائی ہوئی ہے, اس کا ایک پورشن انہوں نے دیا ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے دوسری کنٹریز کو, ریجنل کنٹریز کو. تو ہم انڈیا کی بنی ہوئی دوائی نہیں خرید رہے, کوئی ویکسین, اور وہ ہم لوگ کو 50 لاکھ کی کھیپ کل شام کو پہنچی ہے. 50 لاکھ 3% نہیں ہوتا سر, 50 لاکھ اچھا خاصا پرسنٹیج ہوتا ہے ملک کی پاپولیشن کا. اور جہاں تک میری فیملی آج خود گئی ہے کورونا کی ویکسین لینے کے لیے لاہور میں, ایگزیبیشن جو ان کا سینٹر ہے وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ کورونا, اور ویسے بھی ویکسین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسیحا آ گیا ہے تو دیٹس ناٹ ٹرو. ویکسین اگر آپ نے لے بھی لی ہے تو آپ پھر بھی وائرس کو کیری کر سکتے ہیں, دوسرے کو لگا سکتے ہیں. ویکسین کا اگر ایک جملے میں اس کا ایڈوانٹیج اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو شدید کورونا نہیں ہوگا, آپ ایمرجنسی میں نہیں جاؤ گے, جو کہ 97% 98% پاپولیشن ویسے بھی نہیں جاتی ہے. تو کورونا کی آپ نے ویکسین لے بھی لی تو بھی آپ جو ہے نا کورونا سے بچیں گے نہیں, آپ پھر بھی کیری کر سکتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ مائلڈ سمٹمز بھی آئیں گے. ایمرجنسی کیس نہیں بنے گا آپ کا کہ یار میرے کو تو سانس نہیں آ رہی ہے, مجھے ہاسپٹل لے کر جاؤ, مجھے وہاں وینٹیلیٹر پہ ڈال دو یا ماسک. عمران صاحب, میری یہ گزارش ہے, اس وقت سفری پابندیاں جو پاکستان کی سفری پابندیاں جو ہیں یہ سب ابھی ٹرائل بیسس پہ چل رہا ہے. دنیا میں ابھی بھی ٹریول چل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ 100% پاپولیشن جو ہے وہ اس کو ویکسین لگ گئی ہے. پاکستان میں مجھے بتائیے کتنی پرسنٹیج ٹریول کرتی ہے؟ 5%. جس کو ضرورت ہوگی وہ لگوا لے گا. ٹھیک ہے جی. ملک کی 95% پاپولیشن ملک کے اندر رہتی ہے. 5% لوگ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ایکسپیٹریٹس ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں. 5%, صرف 5% بھی نہیں, 20 میں سے ایک بندہ. اور وہ جو ہے اس کو اس کنٹری سے جانے سے پہلے جو اس کی نیڈ ہے وہ پوری کر لے گا, یا وہ جا کے لگوا لے گا, یا وہ جانے سے پہلے سفری پابندی نہیں لگنے والی. اور امپورٹ ایکسپورٹ کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب کورونا پیک پہ تھا تب بھی یورپ میں ٹریڈ چل رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یورپ میں ٹریڈ چل رہی تھی جب اٹلی کا اور اسپین کا ستیاناش ہوا تھا. وہاں سے پھر بھی آپ کی جرمنی میں چیزیں آتی ہوں گی, وہاں سے جو بھی ہے ٹریڈ پھر بھی چلتی ہے. عام تاثر یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی اس کرونا کرائسس سے سب سے پہلے نکلے گا وہ اپنی فائنینس اور اپنی اکنامک پاور جو کو اسٹیبلائز کر لے گا. جس میں چائنا نے سب سے پہلے اعلان کرا گیا وہ کورونا سے نجات حاصل کر چکے ہیں. ان کی اس وقت گروتھ جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے. اور امریکہ بھی اس وقت جو ٹربو سیزن کے تحت جو ہے ویکسینیشن کر رہا ہے وہ اس کا وہ اس امید کے ساتھ کہ وہ ویکسینیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو اکنامیکلی سپورٹ اور جو ہے مجھے کوئی بتا دے کورونا کی ویکسین لینے سے کتنے عرصے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے, پوری زندگی یا صرف 6 مہینے؟ یہاں آپ کی بات صحیح ہے 6 مہینے, لیکن ابھی تک جو ہے یہاں پہ ایک تاثر ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جرمنی بھی ابھی تک مکمل طور پہ اپنے لوگوں کو ویکسین نہیں فراہم کر چکا ہے. لیکن ایک میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے, وہ یہ ہے کہ ہم
پاکستان میں دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے، جبکہ ایک کورونا ایک موجی مرض ضرور یقیناً میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں کہ ویکسین اس کا واحد علاج نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو دیسی دوائیوں کا جس میں حکمات اور دوسری روٹ کے اور دیسی طور طریقے شامل ہیں اس کا بہترین علاج موجود ہے اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن ساتھ وہ بھی نہیں ہے. دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کر دوں اس چیز کے لیے کہ کورونا کا صرف واحد علاج اتنا سا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ آپ احتیاط کیجئے جتنی ممکن ہو سکے، ٹھیک ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ احتیاط کرے تاکہ دوسرے بچے رہیں. اس کا پھیلاؤ روکنا ضروری ہے، نہ کہ اس کا سد باب کرنا ضروری ہے. یہ خود بخود اسی وقت ختم ہو جائے گی جب احتیاط لازم ہو جائے گی. تو بہت خوبصورت بات ہے، یہ ہمارے ناظرین تک بات پہنچنی چاہیے کہ کورونا کا علاج سے زیادہ اس کے بچاؤ کی تدابیر اختیار کریں. اور ہمارے پاس پروگرام کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا. آپ اپنا آخری پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں، اپنا پروگرام، اس پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہیں تو بہت شکریہ. آپ اپنا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے لیے آپ پاکستان سے اپنا رشتہ رکھیے، سیاستدانوں سے اپنا رشتہ مت رکھیے. یہ میرا پیغام ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سجاد صاحب آپ اپنا پیغام پاکستان کے لیے دینا چاہیں. میرا تو پاکستانی عوام کے لیے یہی ہے کہ وہ کورونا سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کی احتیاطی تدابیر جو ہیں اس پہ عمل کریں. ابھی سب سے مین ایشو کورونا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ باقی نظام ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا رہے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ رہیے ہمارے ساتھ کہ ہم پاکستانی موجودہ صورتحال پر ایک غیر جانبدارانہ ایماندارانہ تجزیہ کرتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ اور پاکستان کی سرحدیں. میرا ایک ہی پیغام ہے اپنی قوم کو، سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. بس میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئندہ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا اور ہمارے چینل کو یوٹیوب اور فیس بک پر سبسکرائب کریے. والسلام. آپ کا دوست سید داؤد. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.